نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 14 to 18 میں ابلیس کے ناپاک عزائم سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا، اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھاٹ لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا۔ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی، اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا، نکل جا یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ فرمانا۔ آیت 19 to 22 میں ابلیس اور اس کے چیلوں کے ناپاک مشن کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں، اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یا اللہ تو ہمیں شیطانی وسوسوں اور شیطانی عمل سے محفوظ فرما۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 23 to 25 میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لینا کس چیز کی نشانی ہے۔ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بے شک اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لینا اچھے انسانوں کی نشانی ہے۔ آیت 26 میں ہم جانیں گے کہ لباس اور تقوی میں کیا تعلق ہے۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ بے شک ایک اچھا اور باپردہ لباس تقوی کا حامل ہے۔ آیت 27 میں ہم جانیں گے کہ شیطان کے ایجنٹ کون ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہ دکھا دے، اور وہ اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان اور شیطان نما انسانوں سے محفوظ فرما۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.